ماہ سفر کے اندر بدھ سے متعلق ایک بات پائی جاتی ہے کہ ماہ سفر کا آخری بدھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے ماہ سفر میں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری بدھ میں ماہ سفر کے صحت یاب ہو گئے تھے، اور لوگ اسی صحت یابی کی خوشی منانے کے لیے بدھ کے دن فاتحہ بھی دیتے ہیں، مختلف جو ہے وہ چیزیں بھی تقسیم کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پر اس چیز کی سیلیبریشن کے لیے جو ہے وہ مختلف پکنک وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اولاً تو یہ غلط فہمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس بدھ یعنی سفر المظفر کے آخری بدھ میں جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحت یاب ہوئے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ مزید جو ہے وہ آخری بدھ میں ناساز ہو گئی تھی، تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ آپ کی جو ہے وہ طبیعت بہتر ہو گئی تھی یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا، اس موقع پر پکنک وغیرہ کا اہتمام کرنا تو ان باتوں کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے۔ ویسے جائز پکنک کا جو ہے وہ صورت اختیار کی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس نسبت سے جوڑ کر نہ کی جائے۔ اس مہینے کے اندر آخری بدھ پہ خاص طور پر صدقہ و خیرات جو ہے وہ کیا جاتا ہے، بعض جگہوں پر چنے جو ہے وہ ابلے ہوئے پکا کر تقسیم کیے جاتے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ اور دیگر چیزیں جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہیں۔ یوں ہی ماہ سفر کے اندر سورہ مزمل کا یا قرآن کریم کی بعض دیگر صورتوں کا باقاعدہ ختم کروایا جاتا ہے، جس طرح قرآن خوانی کی محفل ہوتی ہے اس طرح پڑھوایا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ ماہ سفر کے اندر کوئی نحوست نازل ہونے کا وہ تذکرہ نہیں ملتا احادیث طیبہ کے اندر، اور یہ سمجھنا کہ ماہ سفر منحوس ہے یہ بھی بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تو اگر اس نیت سے یہ چیزیں پڑھواتے ہیں کہ جناب خاص اس مہینے میں جو ہے وہ بلائیں نازل ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پڑھوا رہے ہیں، تو یہ نظریہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، لہذا اس نظریے کو جو ہے پروموٹ نہ کیا جائے، بلکہ اس کی مذمت کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ لوگوں میں جو ایک بات غلط پھیلی ہوئی ہے اسے دور کیا جائے۔